آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے. یہ لوگ اسے صرف اپنے تک محدود رکھتے تھے اور یہ فن کسی غیر چائنیز کو نہیں سکھاتے تھے. یہ جب ہانگ کانگ سے امریکہ شفٹ ہوا تو اس نے ہالی ووڈ کے اداکاروں کو کنگ فو سکھانا شروع کر دیا. اگر تم جیت گئے تو تم امریکیوں کو مارشل آرٹس بھی سکھاتے رہنا اور اپنی اکیڈمی بھی چلاتے رہنا. لیکن اگر تم ہار گئے تو تم اس کے بعد کنگ فو کھیلو گے اور نہ ہی کسی کو سکھاؤ گے. یہ کام دنیا میں آج تک کوئی شخص نہیں کر سکا تھا. چنانچہ اس نے 3 سیکنڈ کی بجائے 1 سیکنڈ میں جیتنے کی ٹیکنیک ایجاد کر لی. یہ جیت اس کی جیت نہیں، یہ اس کی ہار ہے. میں ہوں جاوید چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر. ہمارے ساتھ 1 سال میں 10 لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں. اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پش کر دیجئے. مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا. کنگ فو مارشل آرٹس کا ایک قدیم فن ہے. یہ فن جسم کی لچک اور سپیڈ پر بیس کرتا ہے. کنگ فو ماسٹر اپنے جسم کو ربڑ کی طرح موڑ لیتا ہے اور یہ کیمرے کے شٹر کی سپیڈ سے زیادہ تیزی سے ٹانگیں اور ہاتھ چلاتا ہے. یہ فن 50 سال پہلے تک صرف چائنیز تک محدود تھا. یہ لوگ اسے صرف اپنے تک محدود رکھتے تھے اور یہ فن کسی غیر چائنیز کو نہیں سکھاتے تھے. بروس لی بھی کنگ فو کا ایکسپرٹ تھا. یہ جب ہانگ کانگ سے امریکہ شفٹ ہوا تو اس نے ہالی ووڈ کے اداکاروں کو کنگ فو سکھانا شروع کر دیا. اس کا کام چل پڑا اور اس کے امریکی شاگردوں کی تعداد میں دن دگنا اور رات چگنا اضافہ ہونے لگا. چائنیز کمیونٹی کو اس کی یہ حرکت اچھی نہ لگی اور اس نے اسے مقابلے کا چیلنج دے دیا. مارشل آرٹس کا اصول ہے جب کوئی ایکسپرٹ کسی ایکسپرٹ کو چیلنج دیتا ہے تو اس کے پاس مقابلے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. چائنیز کمیونٹی نے بروس لی کو چیلنج کیا تم کنگ فو ماسٹر وونگ جیک مین سے مقابلہ کرو. اگر تم جیت گئے تو تم امریکیوں کو مارشل آرٹس بھی سکھاتے رہنا اور اپنی اکیڈمی بھی چلاتے رہنا. لیکن اگر تم ہار گئے تو تم اس کے بعد کنگ فو کھیلو گے اور نہ ہی کسی کو سکھاؤ گے. بروس لی نے یہ چیلنج قبول کر لیا. وونگ جیک مین اور بروس لی میں مقابلہ ہوا اور بروس لی نے 3 منٹ میں وونگ جیک مین کو ہرا دیا. پوری چائنیز برادری نے بروس لی کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی. لیکن بروس لی جیتنے کے باوجود اداس تھا. وہ کیوں اداس تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی. بروس لی کا خیال تھا وہ وونگ جیک مین کو 3 سیکنڈ میں ہرا دے گا، لیکن اس سے اپنے حریف کے ساتھ 3 منٹ تک مقابلہ کرنا پڑا. لہذا یہ سمجھتا تھا یہ جیت اس کی جیت نہیں، یہ اس کی ہار ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا ٹارگٹ اپنے طے شدہ وقت میں حاصل نہیں کر سکا تھا. بروس لی گھر گیا اور اس نے 2 کام کیے. ایک، اس نے اپنی پریکٹس بڑھا دی. یہ اب سارا دن ساری رات صرف اور صرف کنگ فو کھیلتا تھا. یہ رات کو بھی مارشل آرٹس کے کپڑے پہن کر سوتا تھا. دوسرا، اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی ایسی ٹیکنیک ایجاد کرے گا جو اس کے حریف کو 1 سیکنڈ میں چت کر دے گی. لہذا اس نے 1 انچ پنچ پر کام کرنا شروع کر دیا. یہ لکڑی کے تختے اور ایلومینیم کے کین سے 1 انچ کے فاصلے پر انگلی رکھتا تھا. پورے جسم کی طاقت انگلی کی نوک پر شفٹ کرتا تھا، پنچ مارتا تھا اور لکڑی توڑ دیتا تھا. یہ کین میں بھی سوراخ کر دیتا تھا. یہ کام دنیا میں آج تک کوئی شخص نہیں کر سکا تھا. کیوں؟ کیونکہ انسان 1 انچ سے اپنی انگلی میں اتنی طاقت پیدا نہیں کر سکتا. لیکن بروس لی نے یہ کر دکھایا. کیسے؟ صرف ایک وجہ سے. یہ اپنے حریف کو 3 سیکنڈ میں ہرانا چاہتا تھا، لیکن اسے اس سے 3 منٹ لڑنا پڑا تھا اور یہ اس کی غیرت کے خلاف تھا. چنانچہ اس نے 3 سیکنڈ کی بجائے 1 سیکنڈ میں جیتنے کی ٹیکنیک ایجاد کر دی. بروس لی کی اس مثال میں سیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ کا مقابلہ دوسروں سے نہیں ہوتا، اپنے آپ سے ہوتا ہے. آپ نے دوسروں سے نہیں جیتنا ہوتا، آپ نے اپنے آپ سے جیتنا ہوتا ہے. آپ نے جو ہدف، جو معیار اپنے ذہن میں بنا لیا ہو، آپ صرف اس کے مطابق چلیں. دنیا کی تالیاں اور مبارکبادوں پر توجہ نہ دیں. اس وقت تک پریکٹس کرتے رہیں، اس وقت تک لڑتے رہیں جب تک آپ اپنے ذہن میں موجود ہدف تک نہیں پہنچتے، جب تک آپ یہاں موجود ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے. دوسرا، بروس لی اگر صرف وونگ جیک مین کو ہرانے تک محدود رہتا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. لیکن اس نے اس واقعے کے بعد دنیا میں ایک ایسا آرٹ ایجاد کیا
जो दुनिया में इससे पहले था, ना है और ना ही शायद होगा। और इस आर्ट ने ब्रूस ली को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। आप भी जिंदगी में सिर्फ जीतने तक महदूद ना रहें, आप भी आइकॉन बने, ताकि लोग ब्रूस ली की तरह आपकी मिसालें भी देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगी।